ہو گیا 4 جائز. 70% کتنے ہوتے ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے آتے ہیں ویسے جاتے ہیں. 20% ایسے ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں ورک شاپ میں، پھر ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے اور تھوڑا بہت مان لیتے ہیں، تھوڑا بہت اس پہ عمل شروع کر دیتے، تو ان کی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی. اور 10% ایسے ہوتے ہیں جو یوں آتے ہیں اور بالکل ایسے جاتے ہیں، ان کی زندگی مکمل بدل جاتی. اب آپ اپنے آپ کو کس میں شامل کرتے ہیں، اور 10% میں، 20 میں یا 70 میں، وہ آپ کی مرضی. میں نے پہلے سے بتا دی. کچھ 70 والے ٹھیک ہے جو بالکل نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بس اسی میں ہی ہم خوش ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت بدل لیتے، اور کچھ 10% ایسے جو بالکل بدل جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا تجربہ ہے، اور یہ میں نے بہت زیادہ جگہوں پہ ورک شاپس کروائی ہے. تو اس کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں بیٹھ جائے تو نیچے نہیں بیٹھ جائے اگر لوگ زیادہ ہیں، یا اور اگر آ گئے پھر کہاں بٹھائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں لگا لو، وہاں سامنے لگا لو، وہاں لگا لو تاکہ بس نہیں بس ہو گیا، وہ میں صرف سمجھا رہا تھا. آگے کریں سلائڈز، آگے کون کرے گا؟ حضرت آپ کریں گے. یہ دیکھو یہ ورک شاپ جو میں نے کی ہے اس کی بہت باری باری فیسیں میں نے دی. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب میں نے یہ کورس کیے تھے. آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فیس 29,500. آج اس کورس کی جو فیس ہے 65,000 روپے آج کی ڈیٹ میں. کتنی فیس ہے؟ 65,000. ہم نے اس وقت 29,000 کے قریب دیے تھے. تو یہ اتنا اہم کورس ہے اور ہم نے اس کو بہت خرچہ کر کے ایک کورس کیا ہے. آگے چلیں، کچھ ہم تھوڑا سا رول ریگولیشن کے ساتھ چلیں گے. فون اگر کسی کے تو سائلنٹ کر دیں تاکہ بیچ میں ہم ڈسٹرب نہ ہوں. کسی کا بہت اہم کال آ جائے تو وہ بغیر بتائے جا کے فون اٹھا لے پھر واپس آ جائے. اور آداب بھی یہی ہے نا، کبھی بھی آپ کہیں بھی جائے فون اگر آپ کا آ جائے نا تو وہی کلاس میں یا بیٹھ کے سب کے سامنے شروع نہیں ہو جانا. ہاں بس ہی بڑے وہاں بس شور ہے بھائی، ادھر کلاس چل رہی ہے، یہ یار لگا ہوا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا ہے. آداب ہے، آپ کا بات ہے، آپ باہر نکل کے 2 منٹ بات کر کے خاموشی سے آ جائے. یہ آداب ہر جگہ کے لیے، صرف یہاں کے لیے نہیں. آگے چلے. یہ آپ کو اشارہ نظر آ رہا ہوگا، یہ اشارہ ہے کہ بھائی اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کیا کرتا تھا جی تو وہ ہمیشہ جھوٹی گواہیاں دیتے تھے. کیا دیتا تھا؟ جھوٹی گواہیاں، پیسے لے کے گواہی دے دیتا تھا. تو ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار چلو گواہی دے دو، اور اس طرح بس اس کے تو پیسے سے کام تھا. اس نے پیسے لیے اور جا کر گواہی دی. تو جج صاحب کو شک پڑ گیا. اس نے کہا یار کہ جو بھی بندہ آتا ہے گواہی میں یہ آ جاتا ہے، کوئی بھی چور ہوتا ہے یہ آتا ہے بولتا ہے اس نے چوری نہیں کی ہے، فلانا نہیں کی ہے. تو جج نے کہا اچھا بتاؤ اس پہ کیا کیس ہے، تم گواہی تو دینے آ گئے، اس نے کیا چرایا، کیا کیس ہے اس میں؟ اب اس نے جلدی میں کانفیڈنس میں پوچھا بھی نہیں تھا کہ کیا ہے، بس یہ کیا بولتے ہیں اس نے چوری نہیں کی ہے میرے ساتھ، لیکن ذہین بہت تھا. تو اس نے کہا جج صاحب اس پہ یہ چیز چرانے کا کیس ہے، اس کا سائز یہ ہے، اتنا بڑا ہے. تو جج صاحب نے کہا شرم نہیں آتی تم جھوٹ بول رہے ہو، اس پہ تو ایک مرغی چوری کرنے کا الزام ہے. تو اتنی بڑی مرغی آج تک کسی نے دیکھی ہے زمین سے لے کر یہاں تک؟ اس نے کہا جج صاحب صبر کرے، میرا دوسرا ہاتھ ابھی آ رہا ہے، آپ ابھی سے کہہ رہے ہو. تو یہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو نا تو اس سوال کو آپ سنبھال کر رکھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ سوال کرنے والا ہو اس کا جواب میرے لیکچر میں آگے آ رہا ہوگا خود سے. تو اگر نہیں آگے پھر آخر میں سوال بھی کر لینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے وہ مرغی ہے جو چرائی تھی. آگے ایک یہ کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کا جو سوال ہے
وہ آپ کے ذات سے ریلیٹڈ ہوگا، اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہوگا، باقیوں سے اس کا لینا دینا نہیں ہوگا۔ اگر میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو پھر کیا ہوگا، باقیوں کا وقت ضائع ہوگا، کیونکہ باقیوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، سبق سے متعلق سوال نہیں ہے۔ فرض کر لے ہمارے حضرت کہے کہ مفتی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی ہے نا، یا میری دوسری شادی نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تب یہ ایسا سوال ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، باقیوں کے اس سے لینا دینا نہیں، تو میں اس کو ایسے اشارہ کر لوں گا کہ میں آپ اور آپ کا سوال اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، الگ سے ملاقات کر لیں گے، وہاں ہم آپ کو ساتھ ڈیٹیل میں جواب دیں گے، یہاں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ بھی جو پڑھانے والے حضرات ہیں، جو اسکول میں پڑھاتے، جہاں بھی پڑھاتے، بعض اوقات طالب علم ایسا سوال کرتا ہے کہ آپ کو موضوع سے ہٹا دیتے، تو آپ اس کو ایسے اشارہ کریں کہ یہ اس جگہ کا سوال نہیں ہے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، کرے اس طرح اشارہ کرے سب، یہ یاد رکھنا ہے، میں پوچھوں گا حضرت۔ ہاں آگے کبھی ایسا آپ کوئی سوال کرو گے مجھے نہیں آتا ہوگا اس کا جواب، میں کہوں گا آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں ہے، اپنے استاد سے پوچھ لیں گے پھر بتا دیں گے، کیونکہ علم سمندر ہے، ہر چیز کا آنا، یہ نام دعویٰ کرتے نہ کسی کو آتا ہے۔ آگے اچھا، کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے نا، یہ ایک لرننگ کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز آپ پڑھ کے یاد کرتے ہو تو وہ 10% آپ کو یاد رہتی ہے، آپ کوئی چیز سن کر اور دیکھ کر یاد کرتے ہو تو وہ 20% یاد رہتی ہے، کوئی چیز آپ عمل کر کے پریکٹیکل کر کے تو 30% ہوتی ہے، اور یعنی وہ آپ کو عملی طور پر دکھا دیا جائے اور ڈسکشن کر کے آپس میں گفتگو کر کے 50%، اور پھر آپ اس پہ جب عمل کرتے ہو تو 75% یاد رہتی ہے، اور دوسروں کو جب آپ پڑھاتے ہو تو 90% آپ کو یاد رہتی ہے۔ تو یہ جو ہم پڑھیں گے نا، یہ سب آپ لوگوں نے پڑھانا ہے آگے، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھاؤ گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو یہ باتیں یاد رہے گی، باقیوں کو پتہ یاد ہو یا نہ ہو آپ کو یہ باتیں یاد رہے گی، ٹھیک ہے حضرت۔ تو یہ سیکھنے کے چند گر ہے۔ سب سے پہلے زیرو لائن تھیوری، زیرو لائن کہتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی آتا ہو آپ نے آج اپنے آپ کو زیرو پہ لانا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تب جا کر آپ سیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے کہا مجھے تو بہت آتا ہے، میں تو PhD کی ہے، میں نے تو یہ کی ہے، پھر آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک۔ دوسرا ہے کویسچنز، آپ سوال کریں، جتنے آپ سوال کر سکتے آپ سوال کریں، سوال کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، سوال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے، اور سوال کرنے سے آپ کی جھجک ختم ہوگی اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ سوال نہیں کرو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا، ویلکم ریپیٹیشن، بعض چیزیں ایسی ہوگی جو آپ نے پہلے کسی سے سنی ہوگی یا کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی، تو اس کو یہ نہیں کرے یار کہ یہ تو میں نے سنا ہے، یہ تو ویسی بات ہے، نہیں، اس کو ویلکم کرے، ریپیٹ کرے، اس پہ یہ سوچے کہ میں نے اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ چوتھی چیز ہے بیکیم اے ٹیم پلیئر، ٹیم پلیئر رہے، یعنی کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، یا اگر کوئی ایکٹیویٹی آپ کو مل جائے یا کوئی چیز مل جائے تو اس کو آپ کیا کریں، اس میں حصہ لیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہے کہ آ جاؤ، آپ جو ہے بالکل بیغم ہو جاؤ کہ بھائی میں تو نہیں میں نہیں، شرما رہے ہو، یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹیم پلیئر بننا ہے، کھیلنا ہے آپ۔ آگے حضرت نیکسٹ، پانچواں فوکس کرنا ہے آپ، فوکس سمجھتے ہیں، توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک ایک بات سننا ہے۔ میں نے آپ کو کہا یہ آپ کی زندگی بدل دینے والی 1-2 گھنٹے، اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں فوکس کیا تو زندگی بدل جائے گی۔ اور ڈو ناٹ ٹیک ڈیسیشن بیفور لسننگ، یہ تھوڑا سا اس میں غلطی ہے، سننے سے پہلے فیصلہ نہیں کرنا ہے آپ، کہ سنا نہیں ہے، نہیں یار یہ فضول چیز ہے، سنا نہیں ہے یار یہ چھوڑو یہ ماضی، بس اس طرح نہیں کرنا ہے۔ جب آپ ایک چیز سن لو، سمجھ لو، اس کے بعد فیصلہ کرو، جب یہ ورکشاپ ختم ہو جائے پھر فیصلہ کرو، ورکشاپ سے پہلے فیصلہ نہیں کرو یار کہ یہ بس فالتو چیز ہے۔ جب آپ نے پہلے فیصلہ کر لیے تو آپ کے دماغ کا جو دروازے وہ سارے بند ہو جائیں گے، پھر آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، چاہے جتنی بھی امپورٹنٹ چیز ہو وہ آپ سے پھر رہ جائے گی، یہ اصول ہے۔ آگے ڈیٹیل نوٹ ٹیکنگ، یہ چیزوں کو نوٹ بھی کریں، یہ میں آپ کو دے بھی دوں گا، آپ کے گروپ اگر بنا ہوا ہے تو اس میں حضرت سینڈ بھی کر دینا، اور ویسے بھی جو اس کے علاوہ جو باتیں ہوگی وہ آپ کوشش کر لیں نوٹ کریں، جتنا آپ نوٹ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ 8ویں چیز ہے ٹیچنگ ادرز، دوسروں کو پڑھانا ہے آپ نے، صحیح ہے، لازمی نہیں کہ اس طرح ورکشاپ آپ بنا کر پڑھائے، آپ گھر میں جا کے کسی کو بتا دے کہ آج ہم نے یہ سیکھا، دوست کو بتا دے، جو بھی باتیں آپ جو بتاؤ گے وہ آپ کو یاد رہے گی۔ نمبر 10 ہے
آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی، اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ جو ہم پڑھ رہے ہمیں سمجھا بھی دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ یہ سیکھنے کے لرننگ کے ٹیکنیک سے اور لرننگ ٹپ سے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال، کوئی پریشانی؟ آگے چلے۔ اچھا، میکنگ پوائنٹس، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوائنٹس بنانے ہیں۔ پوائنٹس کا مطلب یہ کہ ایک تفصیل میں کر رہا ہوں گا نا، تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کا اشارہ آپ نے لکھ دینا ہے، تاکہ آپ کو بعد میں جب آپ اس پہ دوبارہ آپ پڑھانے لگے تو آپ صرف وہ پوائنٹ دیکھیے تو آپ کو پورا کہانی، مثلا جیسے وہ میں نے مرغی والی کہانی سنائی تو آپ اس میں لکھے مرغی، چوری اور جھوٹی گواہی، یہ 3 لفظ لکھ دیے، آپ کو پوری کہانی پھر یاد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو میکنگ پوائنٹس بولتے ہیں۔ آگے، اچھا مجھے جو موضوع دیا گیا نا اس میں کالم نگاری اور ٹائم مینجمنٹ سارے میں نے سب کو مکس کیا۔ اچھا، تو کالم نگاری سیکھنے کے لیے، مضمون سیکھنے کے لیے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا تبھی آپ کے پین سے وہ نکلے گا۔ اسی طرح خطابت بھی ہے، آپ کے دماغ میں کچھ ہوگا تبھی آپ بولنے کے قابل ہوں گے۔ اگر آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہے، آپ 1000 پریکٹس کرو، 1000 رٹے لگاؤ، آپ جب سٹیج پہ جاؤ گے آپ بھول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ، یہ ہمارے ایک استاد ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے جب کالم لکھنا شروع کیا تو 2-3 کالم لکھنے کے بعد میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں بس پڑھائی چھوڑ رہا ہوں، بس میں کالم نگار بنوں گا اور میں کالم لکھوں گا۔ اس نے کہا چلو آپ کی مرضی ہے، چھوڑ دو۔ میں نے بولتے مدرسہ چھوڑ دیا، بس میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا۔ 8-10 کالم لکھنے کے بعد 11واں کالم میں لکھنا چاہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ذہن، کچھ بھی نہیں لکھ سکتا ہوں، اتنی کوشش کی، لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، نہیں آ رہا ہے۔ تو بولتے میں اپنے چاچا کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت اس طرح کالم ہی نہیں لکھ سکتا ہوں، بلکہ میں پڑھائی اس لیے چھوڑی کہ میں نے کالم نگار بننا ہے۔ میرے چاچا نے کہا دیکھو ٹینکی میں جب پانی ہوتا ہے تبھی ٹھونٹی سے باہر نکلتا ہے، تو آپ کے دماغ کی ٹینکی میں جتنا مواد تھا وہ آپ نے 10 کالموں میں نکال لیا، اب ٹینکی خالی ہے، اب اس میں مواد ہے نہیں، جب مواد ہے ہی نہیں تو نکلے گا کیا؟ تو کالم نگاری کے لیے مواد چاہیے، اور مواد کے لیے جو ذرائع ہے، ایک آپ کا دیکھنا ہے، مشاہدہ جس کو بولتے ہیں، آبزرویشن۔ آپ ہر چیز کو دیکھیں گے اس سے آپ کو مواد ملے گا۔ آپ کو، میں ایک جگہ جا رہا تھا بس میں، تو میں نے دیکھا گانا لگا ہوا ہے، 2 بچے کیا کر رہے، ڈانس کر رہے، ایک دم میرے ذہن میں کالم کو عنوان آ گیا، میوزک کے نقصانات، میں پورا کالم لکھ لیا۔ سلیم صافی ہمارے دارالعلوم کراچی آئے تھے، انہوں نے پورا مدرسہ وزٹ کیا، پھر گئے اور کالم لکھا کراچی میں چند یادگار دن، جو انہوں نے دیکھا تھا وہ سب کالم لکھ لیا۔ تو آبزرویشن سے آپ کے پاس کیا آئیں گی؟ نالج آئے گا اور مواد آئے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اچھا بہت آگے چلے گئے حضرت، تھوڑا سا پیچھے اور پیچھے اور بس اس سے آگے تھوڑا، یہ کیا لکھا ہے سر؟ دا پلیزنٹ انک از بیٹر دین دا شارپیسٹ میموری۔ ہلکی سیاہی سے جو لکھا ہوا ہو نا وہ ذہن میں یاد کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ جو چیز آپ لکھ کر یاد رکھتے ہو تو آپ کو یاد رہتی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا حافظہ ہے ان کا، کتنا ماشاءاللہ، ان کو وہ ہندوؤں کی کتابیں بھی یاد ہے، قرآن بھی یاد ہے، بائبل بھی یاد ہے، حوالہ صفحہ نمبر کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک استاد کہہ رہے تھے، میرے ان سے ملاقات ہوئی، پھر ہم نے آپس میں یہ کہا کہ 28 تاریخ کو پھر ہم ای میل پہ رابطہ کریں گے۔ تو انہوں نے ڈائری نکالی اور اس کو نوٹ کیا، ڈاکٹر ذاکر صاحب، اس پہ لکھا 28 تاریخ اور نوٹ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جس کا اتنا زبردست حافظہ ہے وہ بھی کیا کر رہے، لکھ کر نوٹ کر رہے۔ میں اور آپ جس کو وہی صبح انڈا لینے ہم بیچ دیتے، وہاں سے انڈے کے بجائے وہ جو ہے گڑی کا سیل لے آتا ہے، بولے وہ یار کل آپ نے گڑی کا سیل منگایا تھا، میں سمجھا ابھی وہ جو ہے سیل منگوایا آپ نے۔ تو ہمارا حافظہ اس طرح، تو ہمیں بھی کیا کرنے، جو بھی آپ کو کوئی بھی واقعہ نظر آئے، کوئی بھی آپ کو کوئی بات، فوراً آپ کیا کرو، ایک ڈائری پہ اس کو نوٹ کرو، تو آپ کے پاس کالم کے لیے، خطابت کے لیے مواد آ جائے گا۔ آگے سر، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک سوال ہے، پرپز آف لائف، اے کوسچن فار سیلف ڈسکوری۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کوئی بتائے، ڈسکشن آپ بھی بولیں گے، میں صرف نہیں بولوں گا بھائی۔
جی سر. ہماری ذات سے دوسرے مسلمانوں کو دوسری انسانیت کو فائدہ ہو. اچھا ماشاء اللہ. اور ساتھی بتائیں. اچھا میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے بنایا. حضرت یہ تو میں بھی اسی طرح آ رہا ہوں. اچھا مطلب اتنا آ رہا ہوں یا صرف سر آ رہا ہے؟ آپ اگر قریب آ جائے تو دونوں چیزیں نظر آئیں گی. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ صرف میرا سر آ رہا ہوگا جیسے کنویں سے کوئی بات. یہ تو شوٹنگ ووٹنگ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اچھا اچھا یہ بھی آ جائے گا نا اس میں. اچھا یہ آئیڈیل اسلامک اسکول بھی آ جائے گا. چلے ٹھیک ہے. آج مفتی صاحب نے بولے اگر آپ شور مور نہیں کرو گے پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے ورنہ تو نہیں چھوڑیں گے. اچھا حضرت زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پرپز آف لائف کچھ آپ بھی ارشاد کرو. عبادت کے لیے بنا ہے. آپ کا بھی یہی کہنا ہے حضرت؟ سب کی یہی رائے؟ عبادت سے کیا مراد ہے؟ حضرت والا آپ بھی تو جانے پہچانے لگ رہے مجھے. عبادت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا. قرآن تو اب ایک نے نہیں پڑھا ہے پھر کیا کریں؟ اس نے تو نہیں پڑھا، اس نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا. پھر تو زندگی کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ بتائے یار کچھ غلط بتائے صحیح وہ کچھ بولے یار. اچھا عام طور پہ جب عبادت بولتے ہیں نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عبادت سے وہ اردو والی عبادت ہم مراد لیتے. اردو میں عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، اعتکاف، یہ عبادت ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا بھی بس مقصد یہ ہے. خیال ذہن میں یہی آتا ہے. لیکن یہ اصل میں اس عبادت سے یہ والی عبادت مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب ہے غلامی، بندگی. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے بندگی کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور حضور کے طریقے پہ اپنی پوری زندگی گزارنا. یہ ہماری زندگی